سمجھدار انسان جو ہے وہ یہیں پر سوچ لے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا راستہ ہے یا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا راستہ ہے۔ ایک کا انجام جنت اور ہمیشہ کا آرام ہے، دنیاوی سکون ہے اور دنیاوی عزتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی، نیک مخلوقات کی دعائیں ہیں، اللہ کی نظر رحمت ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت ہے، نحوستیں ہیں، بد دعائیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، شیطان کا ساتھ ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم ہے اور قبر کے اندر عذاب ہے، بری موت ہے۔ تو انسان یہیں سے فیصلہ کر لے کہ میری زندگی کا رخ غور کرے کہ اب تک کس طرف چل رہا ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کا رخ ٹھیک کرنا بھی ہمارے اختیار میں، ہم کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، یہ صرف سنے نہیں انسان بلکہ غور کرے اللہ نے کہا کیا ہے ہماری بھلائی کے لیے، اور اللہ کی یہ محبت ہے جو اس طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ پھر فرمایا کہ کس طریقے سے سابقہ پڑے گا ہمیں اپنے اچھے یا برے کے کیے ہوئے کا، کہ رزلٹ کا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہاں پر رزلٹ جو ہوگا تو وہ دو طریقے سے دیا جائے گا، بعض کو سیدھے ہاتھ میں اور بعض کو پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ کے اندر۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا بس وہ پھنس جائے گا، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ والی آیت پڑھی کہ قیامت کے دن تو بہت سے لوگوں کا حساب لیا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب جو آسان ہے یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے بس پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیں گے۔ باقی جس کا حساب ہونا شروع ہو گیا، جس سے مناقشہ ہونا شروع ہو گیا، سوال ہو گیا یہ کیوں کیا تھا، یہ اس سے بچنے کا حکم دیا تھا، اس سے تم بچے کیوں نہیں تھے، بس جس کا حساب ہونا شروع ہو گیا تو وہ تو پھنسے گا۔ کون ہے جو اللہ کو حساب دے سکے؟ یہ باتیں ہم سنتے سنتے عادی ہو گئے ہیں، اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نہیں پڑتا، لیکن کبھی اللہ توفیق دے اور اس کے اثرات ظاہر ہوں تو یہ آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ جبکہ ہم دنیا میں ایک شوہر بیوی کو حساب نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو حساب نہیں دے سکتی، اور اولاد اپنے ماں باپ کو حساب نہیں دے سکتے، کوئی انسان کسی انسان کو اگر اس کا حساب لینے پر آ جائے اس کی زندگی پر نہیں دے سکتا، اللہ کا تو حساب دینے کی بات ہی کیا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، تو نماز اگر کسی کی پوری نہیں ہوگی بس پھر اس کا حساب تفصیل کے اندر چلا جائے گا اور وہ پھنسے گا۔ تو اس لیے نمازوں کے معاملے میں خاص طور سے ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کی برکت سے انسان کی زندگیوں میں نیکیاں آتی چلی جاتی ہیں، گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حساب وہ آسان فرمائے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کے پاس وہ خوش خوش واپس آئے گا۔ جیسے بچوں کا جب رزلٹ آتا ہے اچھا تو اسکول سے خوشی خوشی آتے ہیں، اپنے والدین کو دکھاتے ہیں، رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں، ملنے جلنے والوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کہ ہمارا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر ہوگا کہ اپنے گھر والوں کے پاس وہ لوگ خوشی خوشی آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان کے اندر شامل فرمائے، کیونکہ یہ بات آگے آئے گی، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس آئے گا جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اب اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو وہ چاہے گا ایک بار میں موت کی پریشانی برداشت کر لوں، اس ذلت سے اور اس عذاب سے بچ جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تو موت نہیں آئے گی انسان کو، وہ تو سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مست رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہیں ہوگا۔ وہ بات جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا وہ یہ کہ جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر کے آئے گا، اور جس کو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا
یعنی پیٹھ کے پیچھے سے یوں ملے گا کہ فرشتے اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور اس کے ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے تو پیچھے سے ہی دیا جائے گا۔ کتنی بے عزتیوں کا دور شروع ہو جائے گا، بس مرتے ہی یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ برے شخص کی موت کے وقت ہی جو روح قبض کرنے آتے ہیں وہ برے فرشتے آتے ہیں۔ کاش ہم کچھ عبرت حاصل کریں ان قرآنی آیات سے، اور وہ چیز جو پردہ غیب میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا یقین کریں، اور اس یقین کے اعتبار سے زندگی جو تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں ویسی گزارنے لگیں، اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈال لیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں فرمایا وہ گھر میں خوش لوٹے گا، یہاں فرمایا یہ گھر میں خوش رہا کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ کہ جو شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا آسانی سے توڑ دیتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بہت مست رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے، تو بہت ساری وہ لذتیں جو معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ اپنی شادی بیاہ، اپنی خوشیاں، بہت سارے کام وہ آزادانہ طور پر نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر سے بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، نفس کی مخالفتوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ یہاں کے مصائب اور یہاں کی خوشیاں دونوں عارضی ہیں۔ اصل وہاں کی خوشی ہے، وہاں اب انہیں یہ انعام ملے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں ہمیشہ خوش رہیں گے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے گھر والوں کی خوشی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ شادی بیاہ اور خوشیوں کا موقع آتا ہے تو انسان شریعت کے احکام کو ایسے توڑ دیتا ہے جیسے کچا دھاگا، کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ ناچنا، گانا بجانا، بے پردگی، بے حیائیاں، فضول خرچیاں، نہ جانے کیا 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 خرافاتوں کے اندر ہم مسلمان مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا حالات ہیں، کس قسم کی آزمائش آئی ہوئی ہیں، اور کس طرح سے اللہ کا شکنجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کیا ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو وہاں پر بڑی سخت پریشانی ہوگی، گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی۔ اللہ وہاں کی ذلت اور خواری سے بچائے اور وہاں کی پریشانیوں سے بچائے۔ انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا پروردگار اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے میں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، اللہ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو شریعت کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جزا یا سزا اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔